کی تمام تر توانائیاں جب مدینے پر فدا ہونے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے تو مدینے سے بھی حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اور برکتوں کی جماعت بارش ہونے لگتی ہے۔ ہمارا وظیفہ حیات ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا مشغلہ ہے، یہی ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی قیمتی اور سب سے عظیم متاع ہے۔ یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور یہ اگر کہیں خدا نہ ذکر فرمایا اس کے بعد میرا فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس محبوب اعظم کی، اس مدینے والوں کی، اس آمنہ کے لال کی، اس نبیوں کے سردار کی، اس امام الانبیاء کی، اس وجہ تخلیق کائنات کی، یہ سبب کن فضا کی، اس نبی دو جہاں کی، اس محبوب رب العالمین کی تعظیم و توقیر کرتے رہنا تمہارے ایمان کو کمال ہے۔ ان کی تعظیم و تقدیر کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے رہو، یہاں عشق کی سوغات لٹاتے رہو، یہاں محبت کے نذرانے پیش کرتے رہو۔ اگر اس در میں تمہاری عقیدت قبول ہو گئی تو یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا درس دے کے گئے، فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے در پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں مانا انہیں جانا نہ دنیا سے سلمان گیا۔ عظمت تو دیکھو، رفعت تو دیکھو، اس نبی کی عظمت، اس کی ناموس کی حفاظت کرنے والوں کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ کی یاد میں جو بنتا ہے اس کے ایمان کی ضمانت مصطفیٰ کی یاد خود لے لیا کرتی ہے، اسے کسی بھی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے بندے ایسے سو جا جیسے دلہن سویا ہے۔ اس کی تعریف اور ذرا نقطہ دیکھیں، آپ غور کریں، رب نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلے اللہ و رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا، اس کے بعد میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و تکریم کا، ان کی توقیر کا حکم دیا، اور پھر فرما رہا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام اپنے رب کی پاکی بولا کرو، عبادت کیا کرو، تسبیحات پڑھا کرو، تحلیلات کیا کرو، تکبیرات کے نعرے بلند کیا کرو، تحمیدات کے زمزمے بپا کیا کرو، رب کی تعظیم کی، تکریم کی، اپنی عبادتوں کی ساری نیاز مندیاں رب کی بارگاہ میں لٹایا کرو، لیکن اس سے پہلے مصطفیٰ کی تعظیم کر لیا۔ اور کریں، قرآن تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، ایمان کی حفاظت ہے نبی کی تعظیم، ایمان کی سند ہے مدینے والے کی محبت، مدینے والے کی اللہ ہم سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کلام سبحان اللہ، یہ عقیدت کے الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، واقعی میں میرے مصطفیٰ کی وہ عزت ہے، وہ عظمت ہے کہ جسے کوئی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا ہے، جو جتنا غور کرتا ہے، جو جتنا پڑھتا ہے، جو جتنا سوچتا ہے، جو جتنی معرفت میں قدم آگے بڑھاتا ہے، وہ حیرت کے حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ ارے ہم تو کیا ہے، آج کا کوئی عالم یا عارف تو کیا ہے، عارف حقیقت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ نبی کے
बात आ गई थी ज़िमनन, उन्होंने इरशाद फरमाया कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरे रब के अलावा मुझे हकीकतन किसी ने पहचाना ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर से, सिद्दीक़ अकबर से, अफज़लुल बशर व अदल अंबिया तहकीक से, नबियों के बाद सबसे ज्यादा मारिफत इलाहिया रखने वाले से, मारिफत रसूल रखने वाले से मुस्तफा फरमा रहे हैं, ऐ अबू बकर याद रखो, धोखे में मत आ जाना, कहीं को गुमान कुछ मत कर लेना। सच्चाई ये है कि तुम मेरे दार में साथ में हो, मदार में साथ में हो, घर में साथ में हो, शहर में सफर में साथ में हो, हिजरत में साथ में हो, तिजारत में साथ में हो, मक्के में साथ में हो, मदीने में साथ में हो, मुख्तलिफ जगहों में साथ में हो, हर वक्त साथ में हो, मस्जिद नबवी में साथ में हो, हर वक्त मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब कुछ जो देख रहे हो ये मुस्तफा का ज़ाहिर है, मुस्तफा की हकीकत कुछ और है, मुस्तफा का बातिन कुछ और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी इसी हदीस शरीफ को बयान करते हुए फरमाते हैं कि सच्चाई ये है कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कमालात की ये दुनिया ताकत नहीं रखती है। सारे कमालात का ज़हूर मेरे नबी का इस दुनिया में नहीं हो सकता है। और आजकल तो हम और आप बहुत अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। हम और आप मोबाइल चलाते हैं, जिस मोबाइल में जितनी कैपेसिटी होती है आप उतना ही डाटा उसमें फीड कर सकते हैं, उतनी ही चीजें आप उसमें भर सकते हैं, उतने ही आप मारिफ कमालात किताबें जो कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं करते हैं वो सब उतना ही कर सकते हैं। अगर 64 GB है तो उससे कुछ कम रखना पड़ेगा, वरना मोबाइल हैंग कर जाएगा। 32 GB रैम है तो आप उससे कम रखेंगे तो मोबाइल काम करेगा, वरना हैंग कर जाएगा। मेरा पानी फरमाते हैं मेरे नबी के कमालात ऐसे हैं कि अगर सबको जाहिर कर दिया जाए तो ये दुनिया हैंग कर जाएगी। इसलिए सारे कमालात यहाँ जाहिर नहीं बर्दाश्त नहीं आती है दुनिया। इसके अंदर ये ताकत नहीं है, इसके अंदर ये कुव्वत नहीं है कि मुस्तफा के सारे जलवों को समा सके। यही वजह है कि रब्बे कदीर ने क़यामत का दिन मुकर्रर फरमाया है कि बरोज़े महशर जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब रब के आगे झुक रहे होंगे, ऐसे आलम में मुस्तफा की अज़मत दिखाई जाएगी। लोगों ने समझा ही नहीं। कलमा पढ़ने वाले बहुत से हैं, उन्होंने अभी इस हकीकत का इकरार ही नहीं कर पाया। अरे जबान से अगर कलमा पढ़ना ही सब कुछ होता तो न जाने कितने कलमा कल भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं और कयामत तक पढ़ते रहेंगे। लेकिन उनका जबान से कलमा पढ़ना उनके मुंह पे मार दिया जाएगा। अरे कलमा भी वही कबूल होगा जो मदीने वाले के इश्क में नहीं माना जाएगा, सब नहीं माने जाएंगे।
वैसा मानना चाहिए जैसा उनके मानने का हक है। जैसा उन्हें मानना चाहिए वैसा मानो, अपने जैसा मत मानो। उनके नाम पे सब कुछ कुर्बान कर दो। यही फलाह ज़फ़र है, यही कामयाबी है, यही दारैन की दाराई है, यही कौनैन की सुल्तानी है। यहाँ चारा गली करोगे, यहाँ अपना दामन बसाओगे, यहाँ कश्कोले दिल खोल के मुस्तफा की बारगाह में आ जाओगे। अरे इस धरती जगह गली नहीं है, हजारों सुल्तानों की सल्तनत पर हावी होना। उनके जो गदा हो गए तो जमाने में बेमिसाल बेनजीर हो गए। मेरे नबी ने सिर्फ अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर नहीं बनाया, सिर्फ उमर इब्न खत्ताब को, मक्के के सूरमा को फारूक आज़म नहीं बनाया, सिर्फ मक्के के सखी आज़म और जवादो गनी उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन नहीं बनाया, सिर्फ अबू तालिब के बेटे शेर खुदा अली के मुर्तज़ा को मौलाए कायनात नहीं बनाया, बल्कि हबशा के रहने वाले काले कलूले बिलाल को भी इतना अजीब कर दिया है कि उस शाह का कायनात के कदमों में क्या आया, क्या वही सुहैब है जिसे बड़े बड़े ताबईन अपना आका कह रहे हैं, अपना सरदार कह रहे हैं। सलमान फारस से चला आ रहा है, मुख्तलिफ लोगों के यहाँ नौकरी और खिदमत और गुलामी कर रहा है, लेकिन अज़मत का ये आलम है। अरे मुस्तफा के कदमों में क्या आया, मेरा नबी फरमा रहा है, सलमान बिन्ना अनिल भाई, अरे सुनो ये सलमान कोई और नहीं है, अब तो मेरे घर वालों में शामिल है। एक अरब ने आदमी का बोल वाला कर दिया, खान के जन्नों को हम नौशे सुरैया कर दिया और खुद रखे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हम सबको सिर्फ एक ही दर्स याद रखना चाहिए, एक सबक पढ़ना चाहिए और एक ही मतमहे नजर और मरकज़े निगाह रखना चाहिए। वो ये कि छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। उनका नाम सब कुछ अजमत है, सब कुछ रिफात है, सारी बुलंदियां हमारे लिए है, सारी ताजवरियां हमारे लिए है, सरबराहियां सरदारियां हमारे लिए है। ईश्वर कुशाइयां भी होगी, ईश्वर कुशाइयां भी होगी, ताजदारियां भी होगी, सरबराहियां भी होगी, लेकिन पहले मुस्तफा की गुलामी का तौक डाल लो, दारैन की तुम्हें कामरानी नसीब हो जाए। उनकी अजमत आज लोग आज उनकी अजमत पर हर जली करने की कोशिश करते हैं, उनकी अजमत से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी औलाद की देन है। आज बुज़दिली और सुस्ती हमारे अंदर भर कर गई है, हम डर जाते हैं, मसलहतें देखने लगते हैं, हिकमतें अपनाने लगते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, एक जुमला मैं कहते जा रहा हूँ और इस जुमले को आप पूरी तारीख इस्लाम में पढ़ लेंगे, सीरत रसूल में पढ़ लेंगे। मेरे जुमले की हक़ानियत और सदाकत का एक एक हर्फ आपको मिलेगा, उस पे एक एक हर्फ मुंह बोलता सबूत होगा। मैं जुमला देके जा रहा हूँ, याद रखो, पूरी तारीख इस्लाम उठा लो। मुसलमानों ने, ईमान वालों ने, मदीने के गुलामों ने तमाम मामलात में मसलहत अंदेशी की है, हिकमत से काम लिया है, ना और तवाज़ु और इंकिसारी से काम लिया है, एहतिमाल और बर्दाश्त से काम लिया है, हिल्म और बुर्दवारी का नज़ारा पेश किया है। लेकिन सिर्फ एक मामला ऐसा है कि जिस
نہیں, کوئی احتمال و برداشت نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی حکمت اندیشی نہیں, کوئی مصلحت اندیشی نہیں, بلکہ ہمیشہ اور ہر وقت پر انہوں نے یہی کہا تھا, یاد رکھو ناموس رسالت وہ ہے کہ جس میں کوئی سودا برداشت نہیں کیا جاتا ہے, کسی بھی مصلحت کو دیکھا نہیں جاتا. تاریخ میں آپ پڑھ لیں, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بڑی بڑی انہوں نے زیادتیاں سہی تھی, انہوں نے بڑے بڑے کافروں کے ظلم و زیادتی کو برداشت کر لیا تھا, انہوں نے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کی ہمت اور جرأت بھی کی تھی, انہوں نے کبھی معاف نہیں کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. ارناک کا بادشاہ بڑا ظالم عیسائی بادشاہ تھا, مسلمانوں پر زیادتیاں کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ مسلمانوں کا قافلہ سمندر کے راستے حج کے لیے جا رہا تھا. راستے میں اس بدبخت کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا, مسلمانوں کا سارا قافلہ لوٹ لیا, مال و اسباب لوٹ لیا, عورتوں اور بچوں اور مردوں کو جو بچے سب کو قید کر لیا. اس کے بعد میں بادشاہ کی بارگاہ میں جو پیش کیے گئے وہ اس بدبخت نے بہت سی گستاخیاں کی, بڑا ظلم و ستم کیا, طرح طرح سے انہیں ٹارچر کیا, اور ساتھ میں اس نے ایک جملہ بولا تھا جو آج بھی تاریخ میں رقم ہے. اس نے معاذ اللہ کہا تھا, کہاں جا رہے تھے, لوگوں نے بتایا ہم مدینے جا رہے تھے, مکے جا رہے تھے. وہ بدبخت کہنے لگا اپنی ناپاک زبان سے, ارے جب تم مدینے جا رہے تھے تو بلاؤ اپنے مدینے والے کو, کہاں ہے آج تمہاری بے کسی میں تمہاری مدد کرے آ کے, تمہاری مظلومیت میں تمہارا سہارا بنے آ کے, تمہیں ہم سے چھڑا لے جائے, تمہاری عزتوں کو بچا لے جائے. اس نے یہ ناپاک جسارت کی. قافلے والے تو خاموش رہے, لیکن دل کی آہ مدینے تک پہنچ گئی. مدینے والے نے سوال بھی فرما لیا اور بتا بھی دیا گیا کہ گستاخیاں ہمارے دربار میں معاف نہیں کی جاتی ہے. ظلم معاف ہو جائے گا, زیادتی معاف ہو جائے گی, لیکن گستاخی کی سزا قتل ہے. وہ کل بھی تھی, آج بھی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی, تو بدم میں وہ سیانہ اسلام کا متوانا ایسا آگ بگولا ہو گیا کہ دن رات بے چین ہے, بے پناہ ہے. پوری اسکیم بنائی, پہلے عکا وغیرہ شہر کو فتح کرنے کا پلان بنا رہے تھے, لیکن جو ہی یہ خبر پہنچی ساری سپاہ کو لشکر کو جمع کیا, ایک بہت بلبلا انگیز خطاب کیا, اور اس کے بعد میں فرمایا کہ پہلے میں چاہتا تھا عکا سب سے مرکزی شہر عیسائیوں کا ہے, اسے فتح کرنا چاہتا تھا, لیکن سنو اب عکا سے پہلے ارناک بادشاہ کو ہمیں توبانا کرنا ہے اور اسے مدینے والے کی طاقتوں کا نظارہ دکھانا ہے, مدینے والے کی عظمتوں سے مجھے آشنا کرنا ہے, اور یہ بتانا ہے کہ مدینے کے غلام کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ حملہ کر دیا. مسلمانوں نے ایسی جیداری اور بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ اتفاق ایسا کہ وہ بادشاہ اور اس کے ساتھ میں 2 عیسائی بادشاہ گرفتار ہو کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں نظر بند کر دیے کر دیے گئے. سلطان تمام معاملات نپٹانے کے بعد تشریف لائے, پیش کیے گئے تینوں قیدی. بادشاہوں کا ویسے بھی پہلے زمانے میں طریقہ تھا کہ وہ جس کا خون معاف کرنا چاہتے تھے اسے پانی کا پیالہ پیش کر دیتے تھے, تو وہ بے فکر ہو جاتا تھا کہ اس کا مطلب ہے مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. سلطان صلاح الدین جب پہنچے, ایک ایک کا تعارف کرایا, اس کے بعد میں آپ نے پانی منگایا, اور ان میں سے ایک بادشاہ کو آپ نے اشارہ کیا کہ اسے پانی دے دو. اس نے خود پیا, اور ساتھ میں ارناک کھڑا ہوا تھا, اسے بھی اپنے بغل میں کھڑے ہوئے کو کٹورا بڑھانے لگا. سلطان کی آنکھوں سے شعلے اور انگارے نکلنے لگے. غضبناک ہو کے فرمایا, اے بادشاہ, میں نے پانی تجھے پینے کے لیے دیا تھا, کسی اور کو پلانے کی اجازت نہیں دی تھی. پانی تجھے پیش کیا گیا ہے, اس بدبخت کو پیش نہیں کیا گیا ہے. ارناک گڑگڑانے لگا, قدموں پہ گر گیا, حضور مجھے معاف کر دیا جائے, بخش دیا جائے, آپ تو بڑے رحیم ہے, بڑے کریم ہے, آپ کا دین تو لہذیلی کا درس دیتا ہے, پاس پڑھاتا ہے, محبت کا اور آشتی کا اور امن و سلامتی کا درس دیتا
ہے, آپ مجھے برداشت کرے, معاف کر دے. فرمایا سن لے, اگر تم نے صلاح الدین کو گالیاں دی ہوتی تو آج میں تجھے اپنے برابر بٹھاتا اور معاف کر دیتا, لیکن تم نے صلاح الدین کے جانے ہی بعد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے, اس لیے تیرے لیے کوئی معافی نہیں. تلوار اٹھائی, سر تن سے جدا کر دیا اور بتا دیا کہ گستاخان رسول کی سزا کل بھی قتل تھی, آج بھی قتل ہے, اور جب تک مسلمان ہے انشاءاللہ گستاخان رسول کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے. ہمت رکھو, حوصلے رکھو, اپنے نبی کی ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو. کوشش کرو ہم ان کے عشق میں سچے طور پر اپنے آپ کو فنا کر دیں اور واقعی میں ان کی سچی محبت میں گرفتار ہو جائیں. کاش کہ اللہ ہمیں مدینے کی سچی محبت کا جام پلا دے, تو پھر آپ دیکھیں گے واقعی میں زندگی تو ان کی ہے, دنیا کی زندگی بھی ان کی ہے, اور آخرت کے تو جلوے آپ سب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب مزار اقدس میں جانے کے بعد ان کی برکتوں اور طاقتوں اور تصرفات کا یہ عالم ہے, تو جب تک چلتے پھرتے ہو ان کے تصرفات کا عالم تھا. ان کی طاقتیں نہیں ہیں, یہ وہیں سے دی جاتی ہے, پاور وہیں سے آتا ہے, قوتیں وہیں سے ملتی ہے, ساری عظمتیں وہیں سے پیدا کرتی ہے. تو جتنا مدینے کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ عظمتوں سے مالا مال ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اگر عظمتیں چاہتے ہو تو مدینے والے سے قریب ہونے کی کوشش کرو. جگہ کی دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. حضرت اشرف میاں صاحب ماروی دامت اللہ علیہ بڑی جانی بات کہتے ہیں, یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی پاس رہ کے بلال ہے, کوئی دور رہ کے ہوا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حقیقت ہونا چاہیے, محبت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو مدینے کا سچا وفادار بنائے رکھے, مدینے کی محبت میں زندہ رکھے, اور مدینے کی محبت میں موت عطا فرمائے. تو آپ کو دعوانا الحمدللہ.